مغرب اور سرمایہ دارانہ جمہوریت کی آنکھوں کا تارا گورباچوف، جسے موت کے بعد اپنے ملک میں سرکاری تدفین بھی میسر نہ ہو سکی، گزشتہ نصف صدی میں جو پوری دنیا کا مرکز نگاہ بنا رہا، مگر اپنی موت کے وقت اپنے ہی ہم وطنوں کے لیے ایک عظیم سلطنت کے زوال کی علامت تھا۔ اس مغربی دنیا کے لیے بھی اب اجنبی بن چکا تھا جو کبھی اس کے گن گایا کرتی تھی۔ اس سب کے باوجود جب اس کا جسد خاکی 3 ستمبر 2022 کو ہاؤس آف یونین کے بڑے ہال میں لایا گیا تو عمارت کے باہر ہزاروں روسی عام شہری موجود تھے۔ ان لوگوں میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جو ولادیمیر پیوٹن کی آمرانہ حکومت کی گھٹن سے تنگ تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گورباچوف کی موت دراصل جمہوریت کی موت ہے۔ جنازہ اٹھایا گیا اور اسے روس کے مشہور قبرستان نوروڈیویچی میں لاتعداد مشہور شخصیات کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ صدر پیوٹن کے ترجمان سے جب پیوٹن کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا وہ بہت مصروف تھے۔ دنیا بھر کے ممالک میں صرف ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربین نے آخری رسومات میں شرکت کی۔ اس کی بنیادی وجہ اس کے نظریات ہیں۔ وہ پورے یورپ میں مغربی جمہوریت اور سرمایہ دارانہ معیشت کا سخت مخالف ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جسے وہ لبرل ورک فیئر سوسائٹی یعنی مزدوروں کے حق میں متعصب معاشرہ کہتا ہے۔ دنیا بھر میں مضامین لکھے گئے، تعزیت نامے شائع ہوئے، پھر ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ مغرب کی محبتوں کی علامت نوبل امن انعام لینے والا گورباچوف اپنے اقتدار سے معزولی کے بعد سے لے کر اب تک روزمرہ ایک محاورے کے طور پر بھی مقبول ہے۔ کوئی ملک، تنظیم، ادارہ یا سیاسی جماعت جس شخص کے دور میں اپنی تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئی ہو، ایسے شخص کو آج بھی اس ادارے کا گورباچوف کہتے ہیں۔ یہ استعارہ یا محاوراتی اظہار صرف ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ امریکہ کے مغربی ساحلوں سے لے کر آسٹریلیا کی مشرقی پٹی تک ہر کوئی اس محاورے کو بخوبی استعمال کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے۔ ایک عہد تھا جب گورباچوف کے اقتدار سے علیحدہ ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ 24 اگست 1991 کو وہ کمیونسٹ پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ سے کیا اترا، 75 سالہ کمیونسٹ انقلاب سائبیریا کی برف میں دفن ہوا یا بعض اس کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا اور صرف 4 ماہ کے اندر 26 دسمبر 1991 کو پوری دنیا کے مزدوروں کو بادشاہی کے خواب دکھانے والا سوویت یونین 15 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں 6 مسلمان ریاستیں تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان، قازقستان اور آذربائیجان بھی شامل تھیں۔ کمیونزم کے آہنی پردے ہٹے تو سوویت یونین کی جو حالت سامنے ہے وہ کمیونزم سے پہلے والے مخلص اور نادار روس کی دنیا سے بھی بدتر تھی، جسے ٹالسٹائی کے افسانوں کی بھوک اور افلاس کہا جاتا تھا۔ تاجکستان کی دارالحکومت دوشنبے میں اس آزادی کے 15 سال بعد مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ چند حکومتی ایوانوں کی سڑکوں کے علاوہ پورا شہر بجلی، پانی اور سڑکوں سے محروم تھا۔ کولاب کی جانب سفر پر نکلا کہ سید علی ہمدانی کی تربت کی زیارت کر سکوں کہ کشمیر کو مسلمان بنانے کا سہرا ان کے سر ہے، لیکن دوشنبے کی سے باہر نکلتے ہی اس عظیم کمیونسٹ ریاست کی غربت دیکھ کر پاکستان جیسی نعمت پر شکر کرنے کو جی چاہا۔